الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج میرے درس کا موضوع ہے ایام تشریق کے فضائل۔ ایام تشریق کون سے دن ہیں؟ 9 ذی الحجۃ الحرام کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجۃ الحرام کی عصر تک یہ دن ایام تشریق کے دن ہیں۔ ان دنوں کا وظیفہ، ان دنوں کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ پورا سال ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، لیکن ان ایام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایام ہیں 9 ذی الحجۃ الحرام کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجۃ الحرام کی عصر کی نماز تک لوگوں ان نمازوں کے بعد کلمہ شریف کا ورد نہیں کرنا۔ ہر نماز کے بعد آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ تکبیرات تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی تکبیرات تشریق پڑھیں گے تو کوشش کریں کہ ان کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ کتنی بار پڑھا جائے؟ 3 مرتبہ۔ سارے پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو ان گنے چنے دنوں میں۔ جو یہ دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان گنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ یہ امت محمدیہ کے ساتھ یہ دن خاص ہیں۔ امت محمدیہ پر سرکار دو عالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ آپ تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ کریم آقا تمام جہان کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ سرکار دو عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی کیا جان رحمت جو کہا، رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمت تو ہوتی ہے وہ رحمت عامہ ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے رحمت خاصہ ہوتی ہے۔ رحمت عامہ جو ہوتی ہے، عام رحمت جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں، ہر بندہ اس میں شامل ہے۔ رحمت عامہ جو ہوتی ہے اس میں سارے بندے شامل ہوتے ہیں، لیکن رحمت خاص جو ہوتی ہے، رحمت خاصہ جو ہے یہ صرف اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب آگے رحمت کی دو قسمیں کر دی، ایک رحمت عامہ اور ایک رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ کے حوالے سے فرمایا کہ رحمت عامہ جو ہوتی ہے یہ ہر بندے کے لیے ہوتی ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے اس میں شامل ہیں۔ رحمت عام جو ہوئی سارے بندوں کے لیے، رحمت خاصہ جو ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ رحمت خاصہ جو ہوتی ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے مواقع عطا کیے ہیں، ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ جن میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف امت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ کس وجہ سے خاص ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم کس کی امت ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اللہ عز و جل نے ذوالحجہ الحرام کے دن، 9 ذوالحجہ الحرام کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن، 11 ذوالحجہ کا دن، 12 کا، 13 کا، یہ دن ایام تشریق کے دن ہیں۔ یہ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کے لیے ان میں بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں امت محمدیہ کے لیے بہت برکت رکھی ہے۔ اب اس میں ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ سنت ابراہیمی کو۔ سنت ابراہیمی کیا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے قربانی میں اجر کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیک نیتی کے ساتھ، خاص دل کی صاف نیت کے ساتھ قربانی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی اونٹ کا کیا حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک اونٹ کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونٹ کے ہر بال کے بدلے تمہیں کیا کرے گا؟ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور جو ایام تشریق کے دن ہیں، 9 ذوالحجہ کا دن فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ الحرام کی اثر تک، یہ دن ایام تشریق کے دن ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اللہ عز و جل قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان کی شان فرمائی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دن ارشاد فرمائے ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا کرو؟ خوب یاد کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ قربانی کا دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے عظمت والا دن ہے۔ آج کی یا رسول اللہ اس کے علاوہ کون سا دن افضل کا دن ہے؟ فرمایا اس کے بعد والا جو دن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل والے دن ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی کی حدیث پاک فرمایا کہ 10 ذوالحجہ الحرام جو عید کے دن ہوتے ہیں، اس دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا ابن آدم کا، سوائے ایک عمل۔ وہ کون سا عمل؟ کہ وہ اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ اور سرکار نے فرمایا یہ تم قربانی کرتے ہو نا، یہ قربانی کا روز قیامت اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے سیگوں کے ساتھ آئیں گی، اور جو بندہ ان کو قربانی کرے گا اس کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جو بندہ ان دنوں میں خاص خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرے گا،
وہ جو قربانی جو ہوگی وہ اس بندے کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود، جو بندہ طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس پر قربانی واجب بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ ہو، وہ بندہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں؟ وہ طاقت بھی رکھتا ہے، اس کو استطاعت بھی ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا، فرمایا وہ بندہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، وہ بندہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال، کتنے 10 سال کریم آقا علیہ السلام نے قربانی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے تو مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک، کتنے 10 سال تک سرکار قربانی کرتے رہے۔ اور ہر سال کریم آقا علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ ہر سال سرکار دو عالم 2 جانور ذبح کیے کرتے تھے۔ کتنے جانور؟ 2 جانور۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 جانور کس لیے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک جانور میں اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور ایک اپنی غریب امت کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات میں فرمایا کہ ایک جانور میں اپنی طرف سے اور ایک جانور جو میں ذبح کرتا ہوں یہ اپنی غریب امت کی طرف سے اور اپنی اہل بیت کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم کا عمل یہ تھا کہ 10 سال تک سرکار نے قربانی کی، اور سرکار دو عالم اپنے خود ہاتھوں سے قربانی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم نے ایک بار حج کیا، کتنا؟ صرف ایک بار حج کیا، اور وہ حج کے موقع پر سرکار دو عالم نے 63 اونٹ سرکار دو عالم نے اللہ کے بارگاہ میں نہر کیے۔ کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ سرکار نے اپنی تلوار سے نہر کیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ 63 اونٹ تھوڑا نہیں ہوتے، اب سرکار کو نہر کیسے کریں گے؟ سرکار دو عالم ان کو نہر کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اب سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری لی، اونٹ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ایک اونٹ کہتا پہلے میں جا کے نہر لوں گا، دوسرا اونٹ کہتا پہلے میں جا کے نہر لوں گا، کہتے ہیں اونٹ جھگڑا کرنے لگے، اونٹ خود دوڑ کر آتے آ کے سرکار کے بارگاہ میں آ کے سرکار کے ہاتھوں سے نہر ہو جاتے۔ تو سرکار دو عالم اپنے ہاتھوں سے قربانی کیے کرتے تھے۔ افضل تو یہ ہے کہ جس بندے پر قربانی واجب ہو، اگر اس کو طریقہ آتا ہے، اگر اس بندے کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو افضل یہ کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کی قربانی ہے وہ قربانی کے پاس کھڑا ہو، قربانی کی کیا کرے؟ پاس کھڑا ہو۔ ہمارے پاس میں رواج ہے کہ جس بندے کی قربانی ہوتی ہے اسپیک سوٹ لگا کے وہ اس میں دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری قربانی ہوتی ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا جس بندے کی قربانی ہے وہ کیا کرے؟ وہ قربانی کے پاس کھڑا ہو۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے سرکار دو عالم سے جب حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جانور ذبح کرنے لگے نا، فرمایا فاطمہ میرے پاس کھڑی ہو، فاطمہ آ کر میرے پاس کھڑی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں تیری قربانی کرنے لگا ہوں، میں کیا کرنے لگا ہوں؟ تیری قربانی کرنے لگا ہوں، تو میرے پاس آ کے کھڑی ہو۔ تو فرمایا کہ جس کی قربانی ہو کیا کرے؟ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو، اس کے پاس کیا کرے؟ آ کے کھڑا ہو۔ اس کے بعد ایام تشریق کے یہ دن ہیں، ایام تشریق کے یہ دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں اللہ کے بارگاہ میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کے بارگاہ میں جو بھی دعا کرے اللہ کے بارگاہ میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے کہ جو بندہ کوئی بھی دعا کرے، کوئی ٹائم مختص نہیں ہے اس کے لیے، کسی بھی وقت جس وقت مرضی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ مگر یہ جو دن چل رہے ہیں ایام تشریق کے، یہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی کوئی دعائیں دنوں میں رد نہیں ہوگی، ان دنوں میں کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ ان دنوں میں جو بھی دعا کریں گے وہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور ان دنوں کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں جب ہم یہ وظیفہ کریں گے بار بار اللہ کو پکاریں گے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد،
سب طریقے اللہ کے لیے. جب اللہ کو پکارا, کتنی بار اللہ کو پکارا, پکارنے کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے, پھر پکارا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, پھر کہا اللہ سب سے بڑا ہے, اور پھر ابھی یہ کہا کہ سب طریقے اللہ کے لیے ہیں. اب اتنا کچھ کہنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ کی دعا کیا, اللہ کی دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ دعا قبول کرے گا نا. تو ان چیزوں کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی بندہ فرض نماز پڑھے, کہا گیا کہ 5 فرضوں کی نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد, فرضوں کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اپنی لازمی پڑھنا ہے. 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ لازمی پڑھنا ہے. اگر تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی, اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تو بندہ جماعت سے رہ جاتا ہے. اگر بندہ اکیلے میں نماز پڑھے گا تو تب بھی وہ کیا کرے گا؟ ایام تشریق کی جو یہ ہے نا تکبیرات تشریق, اسے لازمی پڑھنی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایام تشریق کے دنوں میں کہا کہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہیں؟ مقبول ہوتی ہیں. اور کوشش کیا کریں جب بھی اللہ سے دعا کریں اللہ سے عافیت مانگا کریں. کیا مانگے؟ عافیت مانگے. اللہ سے جب بھی دعا کریں کیا مانگے؟ اللہ سے عافیت مانگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو, جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو کیا کرو؟ اللہ سے اس کی عافیت مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ اللہ سے اس کی عافیت مانگا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی آدمی کی عیادت کے لیے گئے. وہ بندہ انتہائی کمزور تھا, انتہائی کمزور تھا. تو سرکار نے جا کے کہا کہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا؟ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا؟ اسے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں. سرکار نے پوچھا کیا دعا کرتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ دعا کرتا تھا مجھے قیامت کا عذاب نہ دینا, مجھے دنیا میں عذاب دے دے. مجھے قیامت کا عذاب نہ دینا, مجھے دنیا میں عذاب دے دے. سرکار نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب جھیل سکتا ہے؟ کیا تو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا عذاب میں جھیل سکتا ہوں؟ جھیل سکتا ہوں دنیا کا عذاب؟ کہا نہیں. جب بھی دعا مانگو اللہ سے اللہ کی عافیت مانگو. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو کیا مانگو؟ اللہ کی عافیت مانگو. ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کیا کرتا نا, جب بھی دعا کرتا تو میں کیا کرتا, اے اللہ مجھے عافیت عطا کر. میں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عافیت مانگا کرتا. کہتے ہیں کچھ بندوں نے مجھ سے پوچھا, سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت عافیت مانگتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں کسی ایک مالک کے پاس کام کرتا تھا, میرا مالک بڑا سخت تھا, میرا مالک بڑا سخت تھا, سخت رویہ تھا اس کا. کہتے ہیں ایک مرتبہ کام کے دوران میں تھک گیا, کام کے دوران تھک گیا. اب مجھے ڈر تھا کہ میرا مالک مجھے کوسے گا. تو کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ میں سارا دن کام کرتا ہوں, تو کل فرما دے 2 روٹی مجھے ویسے عطا کر دیا گا کام کیے بغیر. کہتے ہیں میں نے دعا کی, اللہ میں کام نہ کیا کروں, مجھے 2 روٹی کھانی ہوگی, 2 روٹی تو مجھے کام کے بغیر عطا کر دیا گا. کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا کی نا, تھوڑا سا آگے گیا, 2 بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. کہتے ہیں میں صلح کے لیے آگے گیا, صلح کے لیے آگے گیا تھا تو دونوں میں سے ایک نے مجھے سر لگایا, میرا سر بھی پھاڑ دیا. کہتے ہیں پولیس آ گئی تو پولیس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یہ بھی رائے میں شامل تھا, مجھے بھی ساتھ لے کے جیل میں چلا. کہتے میں بھی جیل میں چلا گیا. اب جب جیل میں گیا تو کہتے ہیں 3 ٹائم مجھے 2 روٹیاں ملا کرتی, 3 ٹائم مجھے 2 روٹیاں ملا کرتی, بغیر مشقت کے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, 3 ٹائم مجھے 2 روٹیاں ملا کرتی. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے یہ کیا کیا, میں تو ہر وقت اللہ کے بارے میں عقیدت طلب کرتا تھا, تو میں نے یہ 2 روٹی کا سوال کر کے اپنے جان میں کیا وہ مال ڈال دیا. کہتے میں پھر اللہ کے بارے میں دعا کی, اللہ مجھے پھر عافیت عطا کر. کیا کر؟ عافیت عطا کر. کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں چلی کیسے اسباب بنے. میری کسی نے ضمانت کرائی, میں جیل سے رہا ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے اوپر اتنا کرم کیا, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سجدے بھی کرتا ہوں, اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں. جب رات ہوتی ہے تو رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھی پڑھتا ہوں. اور اللہ نے مجھے اتنا کرم کیا ہے, اس سبب سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرتا ہوں. تو کوشش یہ کیا کرے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو کیا کرے, اللہ ہمیں عافیت عطا کر, اللہ ہمیں کیا کر, عافیت عطا کر. اللہ سے ان کے بارے میں دعا ہے کہ یہ درس و بیان ہوا, اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.